کسی کے انتقال کی خبر ملی، آپ یہ پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے تاکہ اس جملے کی حیثیت کو محسوس کرے، وہ دیکھے کہ اگر ہمیں کسی اپنے گھر سے باہر نکال دیا جائے تو ہمیں غم ہوگا، ہمیں حکم سفر دیا جائے کسی جنگل کا تو غم ہوگا، درندوں کی بستی کا حکم دیا ہے تو ہمیں غم ہوگا، دشمنوں کی زمین پہ جانے کا حکم دیا ہے تو ہمیں غم ہوگا، لیکن اگر ہم کو یہ بتایا جائے کہ تم اپنے وطن میں بھیجے جا رہے ہو تو ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا شوق بڑھ جائے گا۔ مرنے والا مر گیا ہے اور آپ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے، اور اللہ ہی طرف لوٹنے میں غم مت کرو، وہ تو اپنے گھر گیا ہے، وہ تو اپنی سرزمین پہ گیا ہے، جہاں سے آیا تھا وہی گیا ہے، اللہ کے لیے تھا اللہ ہی طرف گیا ہے، اپنے مرکز کی طرف گیا ہے، اپنے حیز اصلی کی طرف گیا ہے، اپنے وطن اصلی طرف، اپنے مرکز فطرت طرف گیا ہے، اپنے مقام ولادت طرف گیا ہے، وہ اس کی غم کی کیا بات ہے؟ اور اگر مومن ہے تو اس کا جانا کتنا مبارک ہے، مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں، تیرے کچھوں کو موت آئی تو کتنی معمولات آئی، ادھر ہونٹوں پہ دم آیا صدائے زندہ باد آئی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ موت مومن کی جو ہے نا، آدم کے حقیقی بیٹے کی، یاد رکھو اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کا وفادار نہ ہو تو اسے سپوت نہیں کپوت کہتے ہیں، اسے برے برے ناموں سے یاد کرتے ہیں، غدار ہے اپنے باپ کا، اپنے باپ کی عزت بیچ رہا ہے، اپنے باپ کی آبرو بیچ رہا ہے، اپنے باپ کی شوکت بیچ رہا ہے، اپنے باپ کا نام بیچ رہا ہے، اپنے باپ کا چہرہ فروخت کر رہا ہے، اپنے باپ کی آبرو کا سودا کر رہا ہے۔ ہر ایسے غدار بیٹے کو جو باپ کے راستے سے منحرف ہو جائے اسے بیٹا نہیں کہا جاتا بلکہ دشمن کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ دنیا میں آنے کے بعد آدم کی جنت کے آنے جانے کے بجائے شراب پی کر کے، زنا کر کے، گناہ کر کے، نمازیں چھوڑ کر کے، ظلم کر کے جہنم میں جا رہے ہیں، وہ آدم کے غدار ہیں، آدمیت کے غدار ہیں، انسانی غدار ہیں۔ جناب آدم کو جنت میں پیدا کر کے دنیا میں اس لیے اتارا گیا تھا تاکہ انسان اپنے مرکز کو پہچان سکے، اپنے وطن اصلی کو پہچان سکے، اور پھر انسان بھی بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے، یہ ہمیشہ سے پیدا ہونے کے بعد سے نہیں اس کا وجود ہے، پیدائش سے پہلے بھی کہیں اس کا وجود تھا۔ ہم پیدا ہونے کے بعد سے ہماری زندگی کا آغاز نہیں ہوا ہے، ہماری زندگی کا آغاز پیدائش سے پہلے بھی کہیں تھا۔ اگر پہلے نہ ہوتا تو یہ کیوں پوچھا جاتا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی ہماری پیدائش سے کروڑ سال پہلے مشیت نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب سے پہلے روح مصطفیٰ نے جواب دیا تھا بلا، اور پھر ہم نے کہا تھا بلا تو ہمارا رب ہے۔ ہم نے نبی کے قول کی وہاں بھی تقلید کی تھی اور یہاں بھی کر رہے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیوں گواہی دیتے بھائی؟ کیا پوری کائنات کو دیکھا ہے؟ پورے یونیورس کو دیکھا ہے؟ خدا کو دیکھا ہے؟ گواہی دیکھی ہوئی چیز کو دیکھ کی دی جاتی ہے۔ پوری کائنات کا احاطہ تو کیا کرو، زمین کا احاطہ نہیں کر سکے ہوتے، کسی ایک سیارے کا نہیں، ہماری زمین کا یہ عالم کی یہ جو کہکشاں جسے ملکی وے کہتے ہیں، انہیں جو ننھے ننھے ستارے ہوتے ہیں اسے ہمارے کروڑوں زمینیں رکھی جا سکتی ہیں۔ اس وسیع کائنات کو تم نے دیکھا نہیں اور بے ساختہ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی زمین ہو، کوئی زمانہ ہو، کوئی مقام ہو، خلا ہو یا ملا ہو، سیاروں کی دنیا ہو یا عالم ملکوت و لاہوت ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیوں کہہ رہے ہو؟ دیکھا ہے، یہ گواہی دے رہے ہو۔ گواہی دینے کے لیے دیکھنا اور علم کا باضابطہ ایک واضح رشتہ ہونا ضروری ہے، اور آپ نے دیکھا نہیں اور گواہی دے رہے، الحمدللہ ہم گواہی دے رہے ہیں، اور واللہ اس گواہی کے مقابلے میں کائنات کی کوئی سچائی ایسی نہیں ہے جس کی گواہی دی جا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیوں یہ گواہی دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے مگر ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے مگر ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، اس طرح سے یوں تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ میرے معبود تجھے تو ہم نے اس لیے مانا ہے کہ رسول نے گواہی دی ہے، جس نے بڑا کہا تو ہم نے تیرے لیے بڑا کہا، اور جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو ہم نے اس کی گواہی پہ گواہی دی ہے۔ ہماری گواہی شہادت ہے، شہادت ہے، براہ راست گواہی ہے، اس خبر کائنات کی ہے، ہنی سے بے کسان کی ہے۔
تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہیں پہلے بھی موجود تھے عالم ارواح میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں عالم ارواح سے بھی پہلے کہیں موجود تھے۔ جب ہم سے کہا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا بلا ہاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر آدمی اپنے رب کو تلاش کرتا ہے پیدا ہونے کے بعد۔ ہر قوم جنگل میں بس رہی ہو، وحشی قوم ہو، مگر وہ کسی معبود کو تلاش کرتی ہے، درد میں کسی کو پکارتی ہے۔ تلاش کر رہا ہے انسان اپنے رب کو، تلاش کر رہا ہے انسان اس ذات کو جس کے لیے اس نے بلا کہا تھا۔ پیدا ہونے کے بعد سے تلاش شروع ہو جاتی ہے، بلکہ پیدا ہونے کے وقت ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے بچہ، شدت سے روتا ہے، اس کے کان میں پھر پڑھا جاتا ہے، اذان پڑھی جاتی ہے، اس کی روح بے قرار ہوتی ہے اور وہ روتا ہے۔ اذان اس لیے پڑھی جاتی ہے اور اقامت اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ وہ معلوم کر لے، اس کی روح جان جائے کہ جس خدا کی بارگاہ سے آئے ہو وہی خدا یہاں بھی ہے، اسی کی حکومت یہاں بھی ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں انسان پیدا ہونے کے بعد ہی سے اپنے رب کو تلاش کر رہا ہے۔ جن کو نبی کی ہدایت مل جاتی ہے وہ اپنے رب کو پا لیتے ہیں، اور جن کو نبی کی ہدایت نہیں ملتی وہ مذاہب الجھ جاتے ہیں۔ جس چیز کو دیکھا اسے خدا کا جلوہ سمجھ کر سجدہ کر لیتے ہیں، خدا سمجھ کر سجدہ کر لیتے ہیں۔ تلاش سب اپنے رب کو کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ پوری کائنات اپنے رب کو تلاش کر رہی ہے، اور نبی کا فیضان ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ پوری کائنات کو اپنے رب کا عرفان عطا فرمائے اور حقیقی معرفت بخشیں۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ کہ داعیان دین نے ہر دور میں اپنے رب کی طرف بلائے ہیں لوگوں کو۔ تو وہاں بلا کہنے سے پہلے ہی ہم کہیں موجود تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کن ہو جا، ہم ہو گئے۔ عربی زبان نے کہا کسی زبان میں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے اس کا۔ اللہ نے کہا کن ہو جا، تو کون تھا جس کو کہا ہو جا؟ پتا چلا ہم بلا کہنے سے پہلے، عالم ارمان سے پہلے ہی ذہن الہی میں، علم الہی موجود تھے۔ اللہ نے فرمایا ہو جا اور ہم کائنات موجود تھے، ہو گئے۔ تو ہمارا سفر تو بڑا لمبا ہے، علم الہی سے عالم ارواح میں، عالم ارواح سے عالم اجسام میں ہم سفر کر رہے ہیں، اور پھر عالم اجسام سے پھر عالم ارواح منتقل ہوں گے، اور پھر عالم اجسام میں آئیں گے، اور پھر جنت فرمائی جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، میاں بیوی شادیاں ہوتی ہیں، بڑے لمبے لمبے وعدے کرتے ہیں، یار ہم ساتھ مریں گے، ساتھ جئیں گے، تمہاری ہر ادا پہ جان دے دیں گے، تمہارے ہر تبسم پہ قربان ہو جائیں گے۔ ساتھ مرنے اور جینے کا وعدہ ہر میاں بیوی کرتے ہیں، بعد میں چاہے طلاق کیوں نہ دے دیں۔ لیکن یہ شاید ہی کوئی ایسا شوہر ہو، شاید ہی کوئی ایسی بیوی ہو جس نے شادی کے بعد یہ نہ کہا ہو کہ ساتھ مریں گے، ساتھ جیئیں گے۔ میں کہتا ہوں مرنے جینے کے بجائے تم یہ نہیں کہتے کہ ہم یہاں بھی ساتھ رہیں گے اور وہاں بھی ساتھ رہیں گے۔ کیا صرف موت ہی تک رشتے قائم کرنا چاہتے ہو؟ صرف موت تک؟ یہ تو بڑا چھوٹا رشتہ ہے، بڑا معمولی رشتہ ہے۔ یہی 30-40 سال کا رشتہ ہے نا، اور اس کے بعد کوئی جدائی نہیں۔ مسلمان ہو جاؤ، رسول پاک کی شریعت پر عمل کرو، قرآن پاک کو اپنا رہنما بناؤ، انشاءاللہ موت کے بعد بھی تم یہاں بھی رہو گے اور جنت میں بھی ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تم بھی، تمہاری اولاد بھی، تمہارے باپ بھی، ماں باپ بھی، تمہارے دوست بھی، تمہارے احباب بھی، سب کے سب وہاں دوبارہ جمع کر دی جائیں گے، اور پھر کبھی جدائی نہیں ہوگی۔ ایسا نثار مانگو کہ جدائی نہ ہو، ایسی محبت مانگو کہ موت نہ آئے، اور ایسی تمنا کرو کہ کبھی جدا نہ ہونے پاؤ۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب میاں بھی نیک ہو، بیوی بھی نیک ہو، باپ بھی نیک ہو اور بیٹا بھی نیک ہو، بھائی بھی نیک ہو اور بھائی بھی نیک ہو، اور جن سے دوستی کرے وہ بھی نیک ہو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے فرشتہ آواز دے گا، این المتحابون بجلالی، این المتحابون بجلالی اذلهم اليوم یوم لا ذل الا ذل عرشی۔ اے فرشتو جاؤ میدان محشر میں اعلان کرو میرے لیے آپس میں محبت کرنے والے کون ہیں، انہیں لے آؤ، آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ دوں گا جس پر عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو تم دین کی بنیاد پہ محبت کرو، یہ مجمع دین کی بنیاد پہ جمع ہوا ہے، آپس میں محبت کا رشتہ مضبوط کر لو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے اور عرش الہی کا سایہ بھی میسر آئے گا۔ تو وہی عرض کر رہا تھا کہ آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ یہ رشتہ چند روز کا نہیں ہے۔ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، دوست کے لیے کہتا ہے یار بھولو گے نہیں، طالب علم کے زمانے میں بڑا ہوتا ہے، خط لکھتے رہو گے، فون کرتے رہو گے، میسج بھیجتے رہو گے، سب وعدہ کرتے ہیں،
جہاں شادی ہوئی اس کے بعد بھول گئے دوست کو بھی، اپنے کالج کی زندگی کو بھی، اپنے احباب کو بھی، اور جہاں زندگی کی مصیبتیں پڑی تو باپ بیٹے کو بھول جاتا ہے، بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے۔ صرف دین کا رشتہ ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی مٹتا نہیں، ہمیشہ باقی رہتا ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ہمیشہ تابندہ رہتا ہے۔ اس لیے اس رشتے کو قائم کرو، اور یہ رشتہ بھی علم کے ذریعے سے حاصل ہوگا، بغیر علم کے یہ رشتہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میرے جی ساتھیوں، تم کسی ایسے انسان کا تصور کرو جو مر رہا ہے، موت کا چہرہ کتنا بھیانک ہوتا ہے، صورت کتنی لرزا دینے والی ہوتی ہے، جسم بدل جاتا ہے، آنکھیں الٹ جاتی ہیں، کون ہوتا ہے برے وقت کی حالت کا شریک، مرتے وقت آنکھوں کو دیکھا ہے پھر جاتی ہے۔ ایسے دردناک عالم میں سارے رشتے موجود ہوتے ہیں۔ ایک باپ جس نے اپنے بیٹے کے چہرے پہ گردے ملال نہیں دیکھی، آج موت کی سیاہی دیکھ کر کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک ماں جس نے اپنے بچے کے چہرے سلوٹیں نہیں دیکھی تھی، آج موت کا اضطراب دیکھ رہی ہے اور آنکھوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتی۔ ایک بہن جس نے اپنے بھائی کو پریشان نہیں دیکھا تھا، اور آج موت کا اضطراب اور جانکاری کا اضطراب تاری بہن کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک دوست کے پیروں میں کانٹا چبھا تو کلیجے میں کھٹک محسوس ہوتی ہے، لیکن آج دوست موت سے ہمکنار ہو رہا ہے، دوسرا دوست کچھ نہیں کرتا۔ یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ایسے موقع پہ کبھی کبھی ایک ایسا منظر آتا ہے، شیطان دودھ اور شہد کا بھرا ہوا گلاس یا ٹھنڈا پانی لے کے کھڑا ہوتا ہے، دنیا والے نہیں دیکھتے، مرنے والے دیکھتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تم نے مرنے والوں سنا ہوگا، میرے سامنے یہ ہے، میرے سامنے وہ ہے، میرے سامنے وہ، اس طرح کی باتیں وہ کیسے نظر آتے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، شیطان کو دیکھتے ہیں وہ۔ شیطان کہتا ہے مرنے والے ایک مرتبہ کہتے محمد اللہ کے رسول نہیں، ایک مرتبہ کہتے خدا موجود نہیں، میں تمہیں دودھ اور شہد سے بھرا ہوا گلاس پیش کر دوں گا۔ اگر کسی نے کہہ دیا تو غائب ہو جائے گا اور کہے گا نادان، زندگی میں تیرا ایمان چھین نہ سکا، موت کے وقت چھین چکا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مومن یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ موت کے اور شیطان کے فریب سے بچا، ہماری موت ایمان پر ہو، ہمارا اٹھنا ایمان پر، ہماری زندگی ایمان پر۔ یہ دعا ہمیشہ کی جاتی ہے۔ بڑا دردناک عالم ہوتا ہے، اللہ ہمیں آپ کو سب کو موت کے عالم میں شیطان کے فریب بچائے۔ ایسے دردناک عالم میں جب شیطان ایمان چھیننا چاہتا ہوگا، جس کے دل میں رسول پاک کی محبت ہوگی، اچانک حضور کا چہرہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ گویا سرکار فرمائیں گے اے مرنے والے، شیطان کو نہ دیکھ، میری طرف دیکھ لے، تیری روح کا احترام مٹ جائے گا، تیرے قلب کی بے چینی مٹ جائے گی۔ اور میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ، اگر موت کے دردناک عالم میں آپ کے چہرے کی زیارت ہونے والی ہو تو ہم ایسی موت کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسی موت کو کلیجے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ موت ہزار زندگیوں سے بہتر ہے، اس موت کے پردے میں رسول پاک کی زیارت۔ یا رسول اللہ، ہم دیوانے ہزاروں میل کی دوری سے سلام پڑھ رہے ہیں، جب بھی نام آتا ہے تو بے ساختہ زبان پر سلام آ جاتا ہے۔ وہ لمحہ کتنا حسین ہوگا، آپ ہوں گے اور ہم سلام پڑھ رہے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خلد نظارہ ہیں، شہر آرزو مرکز عقیدت ہیں، جانے تمنا ہیں۔ جب وہ سامنے ہوں گے تو کتنی عجیب کیفیت ہوگی۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے تجھے چہرے دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ ممکن ہے کوئی کہے، کسی کو یقین نہ ہو کہ وہ آئیں گے، تو کم از کم اتنا بھی یقین کرے جس سے محبت کرتا ہے وہ موت کو بہت یاد آتا ہے، وہ محبت کرنے والوں کے چہرے بھی یاد آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسان مر رہا ہے اور بیٹا بہت دور ہے تو محسوس کرتا ہے وہ سامنے بار بار اس کا نام لیتا ہے۔ اگر رسول پاک سے محبت کرو گے تو یقین ان کی یاد بھی آئے گی، ان کا زیبا بھی سامنے آئے گا۔ لیکن ایسے دردناک عالم میں جب شیطان ایمان چھیننا چاہ رہا ہوگا تو ایک بیٹا بھی آ سکتا ہے اور آ کے وہ کہے گا ابا کتنا جمع کر رکھا ہے بتا دو، پاس بک ہمارے حوالے کر دو، زمینداری میرے نام لکھ دو، ورثہ منتقل کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت کے بعد پھر دوسرے قبضہ کر لیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا سوچو، یہ انداز زندگی کا فرق ہے، یہ اسٹائل لائف اسٹائل کا فرق ہے۔ تم نے زندگی بھر اسے پیٹ کی تعلیم دی تھی، اس لیے موت کے وقت بھی پیٹ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر قرآن پڑھایا ہوتا، مدرسے طیبہ میں پڑھایا ہوتا تو باپ کو مرتا ہوا دیکھے قرآن پڑھ رہا ہوتا، یاسین کی تلاوت کر رہا ہوتا، خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوتا کہ اللہ میرے باپ کے سفر کو آسان فرما دے۔ یہ بچے ہماری جنت بھی ہیں اور یہ بچے ہماری جہنم بھی ہیں۔ قرآن عظیم نے اسی لیے فرمایا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے مسلمان اپنے کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان بھی اور پتھر بھی ہیں۔ ان بچوں کو اگر تم نے تعلیم دی دین کی، انہیں قرآن پڑھایا، حدیث رسول پڑھایا،
انہیں علم سے نوازا تو جانتے کیا ہوگا؟ واللہ العظیم تم دنیا سے چلے جاؤ گے